ارض فلسطین کا یہ قصہ صدیوں پرانا ہے۔ اس ایک شہر کے ساتھ 3 آسمانی مذاہب کی روایتیں منسوب ہیں: مسلمان، عیسائیت اور یہودیت۔ ارض فلسطین پر اپنا اپنا دعویٰ ظاہر کرتے ہیں۔ کیرن آرمسٹرانگ اپنی کتاب ایک شہر 3 مذاہب میں اس حقیقت کا اعتراف کرتی ہیں کہ اس ایک شہر کے ساتھ تینوں مذاہب کی مقدس روایات جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ روایات کے مطابق مسجد اقصی سے متصل باغ میں صلیب پر چڑھایا گیا تھا، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ارض فلسطین ہمیشہ سے ان کی تھی جو کہ ان سے چھینی گئی، لہٰذا اب اس زمین کو حاصل کرنا ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ قصہ اتنا بھی سیدھا سادہ نہیں جتنا کہ نظر آتا ہے۔ فلسطین کا یہ خطہ ہمیشہ سے کسی نہ کسی تسلط میں رہا ہے، کبھی عیسائیوں کے قبضے میں تو کبھی یہودیوں کے قبضے میں، کبھی مسلمانوں کے زیر تسلط تو کبھی دور جدید کے یہودیوں کے ہاتھ میں۔ فلسطین پر مسلمانوں کا قبضہ کئی صدیوں سے برقرار تھا۔ 18ویں صدی کے آغاز سے فلسطین میں یہودیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا، جسے شروع میں تو ایک اتفاق سمجھا گیا، لیکن آہستہ آہستہ جب آنے والے یہودیوں نے وہاں موجود فلسطینیوں سے مہنگے داموں زمین خریدنا شروع کر دیا، تب فلسطینیوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ نواب بہادر یار جنگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فلسطین میں جو زمین یہودیوں کے قبضے میں ہوتی ہے وہ نہایت سرسبز و شاداب ہے، جبکہ اس کے برعکس فلسطینی اپنی زمین پر کاشتکاری میں محنت نہیں کرتے۔ یہودی دیوار گریہ کے قریب کھڑے ہو کر روتے ہیں، لیکن ان کے انداز سے لگتا ہے کہ عنقریب وہ مسجد اقصی کا باقی حصہ بھی لے لیں گے۔ کسے پتا تھا کہ یہ پیشن گوئی اس طرح حرف بحرف پوری ہوگی؟ یہودیوں نے اپنی ازلی مکاری سے پہلے پیسے دے کر زمین خریدی اور پھر 1947 میں برطانیہ کی شہ پر اپنی الگ حکومت قائم کر دی۔ یہ دنیا کی واحد حکومت ہے جو کہ اکثریت کو نظر انداز کر کے اقلیت کی حسب منشا بنائی گئی۔ اسرائیل کی اس حکومت کو معاشی میدان میں ہر طرح کی برتری حاصل ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ایک بڑی تعداد اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو تمام بڑی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے۔ اسرائیلی مظالم برداشت کرتے کرتے مظلوم فلسطینیوں کی یہ تیسری نسل جوان ہو گئی ہے۔ ارض فلسطین کا سینہ گولیوں سے چھلنی ہے، مگر کسی مسلمان حکمران میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ کھل کر امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت کر سکے۔ فلسطینی بچے گولیوں کی گونج اور ہتھیاروں کے شور میں جوان ہو رہے ہیں۔ فلسطینی ماں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ایک کمرے میں سلاتی ہے تاکہ جب وہ مریں تو ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ کیا فلسطینی عوام کو جینے کا حق نہیں؟ کیا فلسطینی بچوں کو اسکول جانے کا حق نہیں؟ کیا فلسطینی بیویوں کو اپنے سہاگ سلامت رکھنے کا حق نہیں؟ کیوں فلسطین کا ذکر آتے ہی یہ دنیا منافقت کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے؟ میری آپ سب سے التجا ہے کہ فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کریں، فلسطین کا ساتھ دیں، اپنے اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ مجھے دیکھ قبضۂ تیغ پر ابھی میرے ہاتھ کی گرفت ہے، بڑا منتقم ہے میرا لہو، یہ میرے نسب کی سرشت ہے۔ اسے مرگزار کا خوف کیا جو کفن بدوش صدا رہا، سو میرے غنیم نہ بھول تو کہ ستم کی شب کو زوال ہے۔ تیرا ظلم و جبر بلا سہی، میرا حوصلہ بھی کمال ہے۔